وہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی جو ایک مزاج کے حوالے سے صفت تھی وہ نرمی والی تھی، اور والدین کو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، بچوں کو، اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچا کر رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے لیے حکم ہے کہ آگ سے صرف میں نے نہیں بچنا، بلکہ میں نے اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسی کرنی ہے کہ میری اولاد بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ایک بحیثیت والد ہونے کے ناطے بھی میرا فرض بنتا ہے، اور میری شفقت میری اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ میں جس طرح خود آگ سے بچتا ہوں اسی طرح اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤں۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت والدین کی شرعی ذمہ داری ہے۔ رحمت اور شفقت کی بنیاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدتنا زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور آپ کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ، اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے تھے۔ اب محبت کا عملی انداز حضور کا کیا تھا؟ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے کر آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے، اور انہیں ہاتھ پکڑتے حضور ان کا، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اصلاحی سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اصلاحی سبق یہ ہے کہ بیٹی رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ یہی وہ عملی انقلاب تھا جس نے جاہلی معاشرے کی سوچ کو تبدیل کر دیا۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ دوسرا ہمارا پہلو۔ جاہلیت میں بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ دفن کیے ہوئے بچے اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ ہمیں تم نے کیوں زمین میں زندہ درگور کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت اور مقام ان کو بلند عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو فرمایا وہ قیامت کے دن باپ میرے ساتھ یوں جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں 3 بیٹیوں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا جس کی 3 بہنیں ہیں، یعنی بیٹی کے ساتھ بندہ جس طرح محبت کرتا ہے نا کہ یہ میری بیٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، فرمایا اسی طرح اس کی بہنیں بھی اگر 3 ہیں نا وہ ان کی بھی کفالت کرے، وہ بھی بالغہ ہو جائیں، پھر ان بہنوں کی بھی شادی کرے تو وہ بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں یوں داخل کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں ایک قبیلے کو جب مفتو کیا تو 4000 ان کے قیدی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ تشریف لے آئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے کہنے پر پورے کے پورے قیدیوں کو فری میں رہائی عطا فرما دی، کہ بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مقام دیا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں بیٹیاں آ جانے کے بعد بہنوں کو بلا دیا جاتا ہے، اور بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ اب ہم نے اپنی بیٹیوں کا بھی نہیں کرنا، اب ہم نے ساری زندگی آپ کا ہی تو نہیں کرنا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی اور بہن دونوں کو اکٹھا جمع کر کے کہا کہ دونوں کی کفالت کرو تو ایسا باپ یا بھائی جنت میں میرے ساتھ یوں 2 انگلیوں کی طرح داخل کیا جائے گا۔ تو ایک اور روایت، اصلاحی پیغام کیا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی، ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم، اعتماد اور دینی تربیت دینا لازم ہے،
اور عملی تربیت تیسرا پہلو، عملی تربیت اولاد کے حوالے سے صرف نصیحت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو عملی انداز میں بھی تربیت دیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا بیٹا یہ نہیں کرنا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر بچوں کو تربیت دیا کرتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے نواسے، صدقے کی کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھا دوں گا، نہیں، بلکہ اسی لمحے کہا کخ کخ بیٹا حسن اس کو پھینک دو، یہ صدقے کی کھجور ہے اور ہم صدقہ نہیں کھا سکتے۔ بچپن سے اپنے بیٹے کو یہ چیز بتا دی۔ یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا بیٹا یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو یہ بھی بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کرنا۔ آپ نہیں بتائیں گے تو وہ پھر کسی باہر والے سے پوچھے گا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کرنا، پھر وہ صحیح بتائے غلط بتائے، آپ کا بیٹا اس پر عمل کر لے گا۔ سو ایک باپ کو عملی تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بیٹے کو آپ کام کرنے سے منع کر رہے ہیں تو اس کی ریزن بھی اپنے بیٹے کو بتائے تاکہ وہ آپ سے سیکھے، کسی اور سے نہ سیکھے۔ اور تربیت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اصول سکھانے کے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اور اصلاحی سبق یہ ہے بچوں کو ڈانٹ سے نہیں بلکہ دلیل اور نرمی سے سمجھائیں، اور یہی وہ حکمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ آئیے یہ پہلو بڑا خوبصورت ہے ہر باپ کے لیے، اور ہر باپ اس پہلو کو اپنے دل میں ذرا بٹھا کر رکھے۔ جذباتی وابستگی، بعض اوقات باپ اپنی اولاد سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چیز عام ہے۔ وہ کہا جائے نا کہ آپ بھی، وہ کہتا ہے یار میں باپ ہوں اور بڑے کام ہوتے ہیں تو ماں جو ہے، نہیں، باپ کی وابستگی اپنی اولاد سے کیسی ہونی چاہیے وہ ہم احادیث سے پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ تھی کہ آپ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو گود میں بٹھا لیتے، ان کو چومتے اور کبھی کندھوں پہ بٹھاتے۔ تو ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا، شہری لوگوں کا پھر بھی مائنٹی لیول ذرا اچھا ہوتا ہے، گاؤں کے رہنے والے لوگ ذرا نا بالکل سختی والا انداز رکھتے ہیں۔ تو ایک بدو آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنے بچوں کو نہیں چومتا، آپ چوم رہے تھے تو فرمایا میں تو نہیں چومتا، میرے 10 بچے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا پھر اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، بلکہ تم اپنی اولاد کو چومو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ رحم کرو، کل کو وہ بھی تمہارے ساتھ شفقت والا انداز اپنائے گا۔ تو اصلاحی پیغام یہ ہے، محبت کمزوری نہیں بلکہ تربیت کی بنیاد ہے۔ آپ جتنی اپنی اولاد کو محبت دیں گے ان کی تربیت کی بنیاد بنتی جائے گی، اور جذباتی محرومی نسلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ جس اولاد کو باپ محبت نہیں نہ دیتا اس اولاد کے اندر سختی آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے جڑ کر نہیں رہتے جیسے وہ بچہ رہتا ہے جس کو پیار دیا جاتا ہے۔ اور 5واں پہلو ہے عدل اور توازن، یعنی انصاف بھی کرنا اور برابری بھی رکھنی ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور یہاں ایک بھائی بیٹھے ہیں، 2 بھائی، میں ان دونوں بھائیوں کو یہاں سے اشارہ بھی دینا چاہوں گا، بس وہ میری بات سمجھ گئے، میں جن 2 بھائیوں کو اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بارے میں کہ جب ایک باپ نے ایک بیٹے کو تحفہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا سب بچوں کو دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں نفی دی، نہیں، ایک بچے کو دیا دوسرے کو نہیں دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔ تو جو میں 2 بھائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اپنی اولاد دے یا وہ لے کر پالتا ہے تو وہ اصل باپ جس طرح اپنے پاس پلنے والے بچوں کو دے گا اسی طرح وہ اپنے ان بچوں کو بھی ویسا ہی عطا کرے گا جیسے وہ اپنے پاس پلنے والے بچوں کو دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک چیز تھی جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ کہیں بھی لے پالک جو بچے ہوتے ہیں یا لے کر پالا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز کا خیال کیا جائے گا، اور کل کو
وہ بچے جو دوسرے بھائی کو دیے جائیں وہ اپنے باپ کی وراثت میں بھی وارث بنتے ہیں، ان کا پورا پورا حق ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ اصل باپ کا نام بھی رہے گا۔ اصلاحی سبق کیا ہے؟ اولاد میں نا انصافی حسد، نفرت اور نفسیاتی پیچیدگی پیدا کرتی ہے۔ اب چھٹا پہلو، صبر اور آزمائش، یہ بڑی خوبصورت بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی وفات کا غم بھی برداشت کیا، اور جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا بے شک آنکھ کا رونا، جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا تو آنکھ روتی ہے، دل غم زدہ ہوتا ہے، اور میں وہ نہیں کہتا مگر وہی کہتا ہوں جو میرے رب کی رضا ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ملا کہ اولاد کے جانے پر صبر، ضبط اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آئیے آخر میں میرے جو اختتامی جملے ہوتے ہیں کچھ آپ کے سبق کے لیے وہ سنتے جائیں۔ اولاد، تربیت اولاد کے نبوی اصول۔ نمبر 1، محبت اور شفقت یعنی ایموشنل سیکیورٹی۔ نمبر 2، عدل اور مساوات۔ عملی نمونہ، رول ماڈلنگ، نرمی سے اصلاح، پازیٹیو ڈسپلن، دینی بنیاد پر تربیت، توحید سینٹر اپ برنگنگ، صبر اور دعا، اسپرچول فاؤنڈیشن۔ یہ میں نے اصول کچھ اولاد کے لیے بتائے ہیں کہ اگر آپ کو اردو میں لفظ سمجھنا ہے تو آپ انگلش میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ نمبر 7، یہ بڑی خاص بات ہے، بچوں کی عزت نفس کا تحفظ۔ ہمارے ہاں باپ اپنی عزت کی بات تو کرے گا لیکن اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا، 4 بندوں میں کھڑے ہو کر بیٹے کو ذلیل کر دے گا۔ ایسا ہونا یہ غلط بات ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں بھی بچہ اس کو کیا سمجھ ہے، آپ 6 مہینے کے بچے کو سختی سے بلائیں گے نا تو وہ بھی ڈر جائے گا، اور نرمی سے اٹھائیں گے وہ آپ کو اپنی محبت دے گا۔ نمبر 8، سوال پوچھنے کی آزادی، آپ کا بچہ آپ سے سوال پوچھے۔ نمبر 9، تدریج اور عمر کے مطابق تربیت، بچہ جس ایج میں ہے اس کے حساب سے اس کی تربیت کریں۔ نمبر 10، دعا اور اللہ پر توکل اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور آج کے والدین کے لیے مزید عملی رہنمائی یہ ہے، ڈیجیٹل فتنوں سے حفاظت، بچوں کو سکرین سے زیادہ انسانوں کی صحبت دیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، آپ کا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ نے اس کو موبائل پکڑا دیا، نہیں، آپ اپنے بچے کو سوشل صحبت دیں، لوگوں کے ساتھ بٹھائیں، یہ اس کی گروتھ زیادہ اچھی کرے گی۔ نمبر 2، گھریلو مجلس ذکر، ہفتہ وار گھر میں قرآن کا درس کریں، اللہ کا ذکر کریں، ایسی نشستیں قائم کریں۔ نمبر 3، باپ کا کردار فعال ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کفیل نہیں تھے کہ کما کر لایا بچوں کو دے دیا، نہیں، بلکہ مربی بھی تھے، آپ نے تربیت بھی کی اپنے بچوں کی۔ نمبر 4، بچے تنقید سے نہیں اعتماد سے آگے بڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو اعتماد دینا سیکھیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو عزت دے کر امت کی تقدیر بدل دی، جس گھر میں نرمی ہو وہاں نفرت نہیں پھیلتی۔ اولاد امانت ہے، ملکیت نہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ یاد رکھیں۔ آپ کہتے ہیں اولاد میری ملکیت ہے، میں جو مرضی کروں، نہیں، اولاد آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ نے اس کی حفاظت صحیح معنوں سے کرنی ہے۔ باپ اگر عادل ہو تو گھر میں سکون اترتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، یہ میرے اختتامی خلاصتاً جملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد محبت کرنے والے، عدل کرنے والے، صبر کرنے والے، حکمت سے فیصلہ کرنے والے، تربیت میں متوازن، جذباتی طور پر موجود، روحانی رہبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عزت بلند کی، بیٹوں کو کردار دیا، نواسوں کو محبت دی، اور امت کو سکھایا کہ اولاد کی بہترین تربیت محبت، عدل، حکمت اور ایمان کے امتزاج سے بہترین بنائی جا سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بحیثیت والد بڑا خوبصورت پہلو تھا، اس پر عمل بھی کریں، اور یہ ویڈیو آپ کے پاس آ جایا کرتی ہے تو یہ بار بار سنیں کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین والدین میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا الہی ہمیں سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا الہی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر پہلو کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ایک بہترین والدین میں شمار فرما، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے والا بنا، صحیح معنوں میں ان کی نشو و نما کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ تیری امانتیں ہیں ہمارے پاس، ہم ان کی تربیت کرنے سے قاصر ہیں، مگر ہم جو بھی کر سکتے ہیں تیری توفیق سے کریں گے۔ تو ہمیشہ ہمارے بچوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا کرنا۔ مولا ہمیشہ ہمارے بچوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔